الحمد لله الذي هدانا صراط الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاهتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس مخارج سے متعلق ہے۔ باب مخارج الفروز، یہ فروز کے مخارج کا باب ہے۔ مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخرج مشتق ہے خروج سے۔ خروج کے معنی ہے نکلنا۔ خرج ہے یخرج، خروج نکلنا۔ اس سے مشتق ہے مخرج، تو لغت میں اس کا معنی ہے، چونکہ مخرج اس میں ظرف مکان ہے، تو لغت میں اس کا معنی ہے مخرج نکلنے کی جگہ، مخارج نکلنے کی جگہ۔ مخارج الفروز حصوں کے نکلنے کی جگہ۔ کون سے حصے؟ وہ حصے جو اللہ کی کتاب میں مذکور ہے، وہ حصے جو اللہ کی کتاب میں مقدر و معین ہیں، ان کے نکلنے کی جگہیں۔ وہ حصے جو اللہ کی کتاب میں مذکور ہیں وہ کیا ہیں؟ تو نصف ہیں، ربع ہیں، ثمن ہیں، ثلثان ہے، سدس ہے، سدس ہے۔ ان حصوں کے نکلنے کی جگہ، یہ تو مخارج کا معنی ہے لغت میں۔ اصطلاح میں، اہل فرائض کی اصطلاح میں مخرج کسے کہتے ہیں؟ تو اس سے پہلے بھی تعریف کر چکا ہوں کہ ان کی اصطلاح میں مخرج سے مراد وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے جس سے اس کے تمام وارثین کو بلا قصر ان کے حصے دیے جا سکیں، تقسیم ہو سکیں۔ پھر سے سن لیجیے، وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے جس میں سے تمام وارثین کو بلا قصر، بغیر فریکشن کے ان کے حصے دیے جا سکیں، تقسیم کیے جا سکیں، یہ ہے مخرج۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ہم نے کہا چھوٹے سے چھوٹا عدد، فرض کیجیے کہ میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے بیٹے کو، تو باپ کے لیے سدس ہے جو آپ پڑھ چکے۔ اس صورت میں ماں کے لیے بھی سدس ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں کے لیے بھی سدس ہے، اور بیٹا اسبا ہے۔
یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلہ، اس مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ یہ مسئلہ بنے گا کس سے؟ تو اس مسئلے کا مخرج 6 ہے۔ تو 6 سے چھٹا حصہ نکالنے میں کوئی دقت نہیں کہ 6 کا چھٹا حصہ 1 ہوتا۔ تو باپ کے لیے 1، ماں کے لیے 1، بچا ہوا 4 اسباب یعنی بیٹا کے۔ تو دیکھیے اس مسئلے کا مخرج 6 ہے۔ 6 سے چھٹا حصہ نکل گیا۔ 6 کی جگہ اگر یہ مسئلہ 12 سے بنے، اس مسئلے کا مخرج 12 قرار دیا جائے، تو بھی ہر ایک وارث کا حصہ بلا کسر نکل جاتا ہے۔ اگر مخرج 6 کی جگہ 12 ہے تو باپ کو 1 کی جگہ 2 اور ماں کو 1 کی جگہ 2 اور بیٹا کو 4 کی جگہ 8۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے 6 کی جگہ 12 مسئلے کا مخرج قرار دیے، تو بھی اس مسئلے میں تمام وارثین کو ان کے حصے بلا کسر بٹ جا رہے ہیں، تقسیم ہو جا رہے ہیں۔ 12 کی جگہ اگر 24 رکھیں تو بھی بلا کسر تقسیم ہو جائے گا۔ اب 2 کی جگہ باپ کے لیے 4، ماں کے لیے 4، 4 4 8، بچ گئے 16 بیٹے کو 8 دونا 16۔ تو بلا کسر تینوں صورت میں تقسیم ہو جا رہا ہے، بلا کسر تینوں صورت میں تقسیم ہو جا رہا، مگر 6 12 24 تینوں صورت میں ترکہ میت کے وارثین کے درمیان بغیر کسر کے بڑھ جا رہا، مگر ان میں سب سے چھوٹا عدد 6 ہے، اس لیے اس مسئلے کا مخرج 6 ہی ہوگا، 12 نہیں ہوگا، کیونکہ مخرج کی تعریف ہے کہ مخرج وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے جس میں سے تمام وارثین کو ان کے حصے بلا کسر دیے جا سکیں۔ 6 12 24 میں سب سے چھوٹا عدد 6 ہے، اس لیے اس مسئلے کا مخرج 6 ہوگا۔ تو اگر آپ اس مسئلے کو 6 کی جگہ 12 سے بنائیں گے یا 24 سے بنائیں گے تو اصولی اعتبار سے یہ مسئلہ غلط ہوگا۔ کیونکہ 12 یا 24 سب سے چھوٹا عدد نہیں ہے جس سے بغیر کسر کے تقسیم ہو جائے، بلکہ سب سے چھوٹا عدد 6 ہے، اس لیے اس مسئلے کا مخرج 6 ہوگا۔ تو آپ نے سن لیا کہ مخارج لغت میں حصوں کے نکلنے کی جگہ مواضع۔ حصے کون بتا چکا، اللہ کی کتاب میں مذکور حصے نکلنے کے مواضع جگہ لغت میں اور اصطلاح میں مخرج سے مراد وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے جس میں سے تمام ورثاء کو تمام وارثین کو ان کے حصے بلا کسر دیے جا سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مخرج کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو مخارج کا باب ہے، اس کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس باب کو باب مخارج الفروض، اس باب کو مسائل کے حل کرنے میں خاص اہمیت ہے۔ اس لیے اس باب میں جو کچھ ذکر کیا جا رہا ہے اسے غور سے آپ کو سننا بھی چاہیے اور اسے
یاد بھی کرنا چاہیے، پھر اس پر مسائل کی پریکٹس بھی کرنی ضروری ہے۔ تو مخرج کی تعریف آپ کو معلوم ہوئی، اب آگے ہم دیکھتے ہیں باب و مخارج الفروز۔ یہ حصوں کے مخارج کا باب ہے۔ اعلم ان الفروز المذکورۃ فی کتاب اللہ تعالی نوعان۔ آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وہ حصے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مذکور ہیں، مقدر ہیں، وہ کتنے حصے مذکور ہیں؟ 6۔ وہ 6 حصے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مذکور و مقدر ہیں، نوعان، یہ 2 نوع کے ہیں۔ یعنی کل حصے جو تقسیم میراث کے متعلق اللہ کی کتاب میں آئے ہیں وہ 6 ہیں۔ یہ 6 حصے 2 نوع میں بانٹے گئے ہیں، 2 نوع میں بانٹے گئے ہیں، 2 طرح کے ہیں۔ الاول، نوع اول، یہ حصے 2 نوع کے ہیں۔ الاول، نوع اول، نوع اول پہلی قسم میں کون حصے آتے ہیں؟ نصف اور ربع اور ثمن۔ یعنی اللہ کی کتاب میں نصف حصہ آیا ہے، ربع آیا ہے، ثمن آیا ہے۔ نصف آدھا، نصف آدھا، ربع چوتھائی، ربع چوتھائی، ثمن 8واں حصہ۔ مثال کے طور پہ یہ ایک چیز ہمارے پاس ہے، یہ ایک پوری چیز ہوئی، اس کو سمجھ لیجئے میت نے یہ ایک جائیداد چھوڑا، تو یہ ایک کامل چیز ہے۔ اب اگر ہم اس کو 2 پارٹ میں کر دیتے ہیں تو جو پارٹ آپ کو دکھ رہا ہے وہ نصف ہے، اس چیز کا آدھا ہے۔ تو آدھا نکالنے کے لیے کسی چیز کے 2 ٹکڑے کیے تو نصف نکل جاتا، تو یہ نصف ہے، یہ کل ہے اور یہ نصف ہے۔ ربع چوتھا حصہ، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ ربع ہے، چوتھا حصہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا اللہ کی کتاب میں نصف آیا ہے، ربع آیا ہے، ربع چوتھا حصہ، دیکھیے 1/4۔ اسی طریقے سے اللہ کی کتاب میں 8واں حصہ آیا ہے، یہ 8واں حصہ ہے، آپ کو اگر دکھ رہا تو یہ 8واں حصہ ہے۔ اب اگر ہم پورے کو کھول لیتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے، یوں ہم نے کیا تو یہ نصف ہو گیا، یوں ہم نے کیا تو ربع ہو گیا، یوں ہم نے کیا تو یہ ثمن ہوا۔ ثمن یعنی ایک چیز کے 8 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، ایک چیز کے 8 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ ربع یعنی 4 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، 4 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ نصف 2 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ تو اللہ کی کتاب میں یہ 3 حصے تو آئے ہیں، یہ 3 حصے نوع اول کے کہلاتے ہیں۔ الاول، نوع اول میں نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے۔ اب جیسا کہ ہم گفتگو کے نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے، دیکھا آپ نے یہ نصف ہے، یہ ربع ہے، یہ ثمن ہے۔ اب یہ جو نصف ہے، یہ نصف اور یہ ربع اور یہ ثمن، ذرا سے دیکھیے تو ثمن یہ آدھا ہے، آدھا ہے ربع کا، تو ثمن آدھا ہے
रबो का, देख लिया आपने। ये हिस्सा सिर्फ ये सुमन है, ये हिस्सा सुमन है और ये रबो है। तो सुमन आठवां हिस्सा रबो का, आठवां हिस्सा रबो का आधा है। ठीक हो गई बात कि सुमन आधा है रबो का। अब आ जाइए, ये रबो आधा है किसका, आधा है किसका, निस्फ का। तो बात ये हुई कि सुमन आधा है रबो का और रबो आधा है निस्फ का। तो इनके दरमियान कैसी निस्बत हुई, तनसीफ की, कि सुमन निस्फ है रबो का और रबो निस्फ है किसका, निस्फ का। तो तनसीफ का रिश्ता हुआ। इधर से अगर आप चलिए, निस्फ रबो सुमन, तो निस्फ दोगुना है रबो का और रबो ये दोगुना है सुमन का। निस्फ रबो सुमन, निस्फ दोगुना रबो का, रबो दोगुना सुमन का। इधर से आप चले तो, इधर से चले तो सुमन आधा है रबो का और रबो आधा है निस्फ का। तो इन हिस्सों में तज़ईफ और तनसीफ का रिश्ता है। तो नौ अव्वल में कौन है, निस्फ है, रबो है, सुमन है। ये बात आपको समझ पाए। वस्तानी और नौ एसानी जो हिस्से अल्लाह की किताब में है और दो किस्में बांटे गए। दूसरी किस्म में कौन से हिस्से हैं, सुलुसान है, सुलुस है और सुदुस है। सुलुसान, सुलुस और सुदुस। अब इसमें भी देख लीजिए आप क्या रखा, सुदुस, सुलुस, सुलुसान। तो सुदुस आधा है किसका, सुलुस का। सुदुस यानी छठा हिस्सा, सुलुस यानी तीसरा हिस्सा, सुलुसान 2/3। तो सुदुस आधा है सुलुस का और सुलुस आधा है सुलुसान का। तो इधर से चले आप तो तनसीफ और इधर से चलेंगे तो तज़ईफ। सुलुसान दोगुना है सुलुस का और सुलुस दोगुना है सुदुस का। तो इन हिस्सों में भी देख रहे हैं आप कि तज़ईफ और तनसीफ का इलाका है। कैसा आपने देखा, तज़ईफ और तनसीफ का इलाका है। तज़ईफ यानी बाज़ हिस्सा बाज़ के दोगुना है और तनसीफ बाज़ हिस्सा बाज़ का आधा है। तो इन हिस्सों में आपने देखा कि कैसा रिश्ता है। इनके दरमियान भी ये जो दूसरी किस्म के जो हिस्से हैं इसमें भी तज़ईफ और तनसीफ का रिश्ता है। अब हम ये देख रहे हैं ये एक पूरी चीज़ है, इसको इस चीज़ के हमने 3 टुकड़े किए। ये 3 टुकड़े हमने कर लिए। ये 1 टुकड़ा है, ये 2 टुकड़ा है और ये कुल 3 टुकड़े हैं। तो एक चीज़ के हमने 3 टुकड़े कर लिए। अब अगर इसको जस्ट हम न्यू डबल कर लें तो अब ये 6 टुकड़े हो गए। एक चीज़ के 6 टुकड़े, 6 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा आपको नज़र आ रहा है। तो ये इस पूरे पेपर का, इस पूरी चीज़ का छठा हिस्सा है। ये छठा हिस्सा है। अब देख लीजिए ये जो छठा हिस्सा है ये सुदुस है, जो आपको दिख रहा है सामने, ये सुदुस है। तो सुदुस ये आधा है किसका, सुलुस का। ये पूरा सुलुस है और ये हिस्सा सुदुस है। तो सुदुस आधा है सुलुस का। देखा आपने कि सुदुस
आधा है सुलुस का। ये बात तो समझ में आ गई। तो ये इस चीज़ के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है, और ये इस चीज़ के 6 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी छठा हिस्सा है, छठा हिस्सा। तो ये सुदुस है। सुदुस आधा है सुलुस का, और सुलुस ये 1/3 है एक चीज़ का। तो क्या देखा आपने कि सुदुस आधा है सुलुस का, और सुलुस ये एक चीज़ का तीसरा हिस्सा है। अब सुलुस की जहाँ तक बात है तो सुलुस भी आधा है सोलोसान का। सोलोसान, ये सोलोसान है, ये जो आप देख रहे हैं ये सोलोसान, सोलोसान ये सोलोसान है, सोलोसान सोलुस ये सोलुस है। तो सोलुस आधा है सोलोसान का। तो आपको समझ में आया कि सोलुस सोलुस आधा है सोलुस का, और सोलुस ये आधा है सोलोसान का। सोलोसान यानी 2/3। इतनी सी बात समझ में आई। अब इनके दरमियान भी रिश्ता कैसा है, तंसीफ और तज़ईफ का, कि सुदुस आधा है सुलुस का, सुदुस आधा है सुलुस का, और सुलुस आधा है सोलोसान का। तो तंसीफ इधर से चलेंगे तो तज़ईफ, सोलोसान दोगुना है। देखिए सोलोसान ये दोगुना है, सोलोसान दोगुना है सुलुस का, हो गई बात। और ये सुलुस ये दोगुना है सुदुस का, ये सुदुस है। तो सोलोसान दोगुना है सुलुस का, और सुलुस दोगुना है सुदुस का। तो इन हिस्सों में कैसा रिश्ता है, तंसीफ और तज़ईफ। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक जो कुछ मैं जिक्र किया उसका हासिल ये कि अल्लाह ताला की किताब में कुल हिस्से जो आए हैं वो 6 हैं। इन 6 को 2 नौ में बांटा गया है। पहली नौ में निस्फ है, रुबो है, सुमुन है, और दूसरी नौ में सोलोसान है, सुलुस है, सुदुस है। पहली नौ के हिस्सों में भी तज़ईफ और तंसीफ का रिश्ता है, और दूसरी नौ के हिस्सों में भी तज़ईफ और तंसीफ का रिश्ता है। ये बात तो आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। वक्तानी और नौ सानी दूसरी किस्म में सोलोसान है, और सुलुस है, और सुदुस है। सोलोसान यानी 2/3, सुलुस यानी 1/3, और सुदुस छठा हिस्सा। अलग तज़ईफ व तंसीफ, तज़ईफ व तंसीफ के तौर पर, यानी इन हिस्सों में तज़ईफ की निस्बत है और तंसीफ की निस्बत है। यानी इन हिस्सों का हाल ये है, नौ अव्वल में जो हिस्से हैं, इसी तरीके से नौ सानी में जो हिस्से हैं, इन हिस्सों का हाल ये है कि बाज़ हिस्सा बाज़ का आधा है, और बाज़ हिस्सा बाज़ का दोगुना है। ख़त्म हुई बात। अब मसला ये है कि हम असहाबे फ़राइज़ के हालात पढ़ चुके, असबात में तरजीह के उसूल मालूम कर चुके, असबात में तरतीब हम जान चुके। ये भी मालूम हुआ कि फ़लाँ के लिए निस्फ़ है तो फ़लाँ के लिए रुबो है, फ़लाँ के लिए सोलोसान है तो फ़लाँ के लिए सुलुस है। मगर इतना जानने के बाद भी, मिसाल के तौर पे हमें ये मालूम हुआ कि मैयत ने अपने पीछे बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा और बेटा को छोड़ा, तो बाप के लिए सुदुस है, माँ के लिए सुदुस है, बेटा अस्बा है। ये तो हमने जान लिया, मगर ये कि ये हम किस तरीके से तकसीम करेंगे, किस तरीके से हम बांटेंगे, जायदाद को कितने हिस्से में करेंगे कि बराबर बराबर पड़ जाए, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। ठीक है, ये तो समझा कि बाप के लिए छठा हिस्सा है,
لیکن جائیداد کے کتنے حصے ہمیں کرنا پڑیں گے اور اسے چھٹا حصہ ہم کیسے نکالیں گے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے کا سلوشن آج کے سبق میں ہے، اسی مسئلے کا حل آج کے سبق میں ہے۔ دیکھیے، موسٹ امپورٹنٹ، سب سے اہم بات، آپ جب مسئلہ بنا رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میت کے وارثین کون کون ہیں۔ تو جیسا کہ آپ میت کا ایک نشان کھینچ دیتے ہیں اور اس نشان کے نیچے میت کے وارثین لکھتے، مثلا باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اسے آپ لکھ دیتے ہیں۔ لکھنے کے بعد جو حالات پڑھ چکے، ان حالات کی روشنی میں آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ باپ کے لیے اتنا حصہ ہے، مثلا چھٹا حصہ ہے یہاں، ماں کے لیے اتنا حصہ ہے، چھٹا حصہ ہے، بیٹا کے لیے بچا ہوا اتنا ہے۔ یہ تو پڑھے ہوئے حالات کی روشنی میں آپ جان گئے۔ مگر اب جائیداد کے کتنے حصے کیے جائیں گے، کہ تمام وارثین کو بغیر کسر کے ان کا ٹھیک ٹھیک حصہ مل جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی مسئلہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں یہ دیکھیے کہ اس مسئلے میں حصہ، یعنی حصوں میں سے ان حصوں میں سے جو اللہ کی کتاب میں آئے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اس مسئلے میں جو حصہ ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے میں ایک حصہ ہے یا ایک سے زائد ہے۔ کیا آپ کو غور کرنا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آیا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے میں ایک حصہ ہے یا ایک سے زائد حصے ہیں، ایک حصہ ہے یا ایک سے زائد حصے، دو حصے یا تین حصے ہیں، بس میں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا پہلی فرصت میں۔ تو میں اسے کئی بار تکرار کروں گا کیونکہ تکرار کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو نظر کرنا پڑے گا کہ ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے ہے، اس مسئلے میں صرف ایک حصہ ہے یا ایک سے زائد حصہ ہے۔ اگر مسئلے میں ایک حصہ ہے تب تو بہت آسان ہے، تب مسئلہ بنانے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر صرف ایک حصہ ہے تو خوب یاد رکھیے، کچھ بھی پریشانی نہیں ہے، اس مسئلے کا مخرج جو حصہ آیا ہے اسی حصے کا ہم نامدد ہو جائے گا، اسی حصے کا ہم نامدد ہوگا سوائے نصف کے۔ کیا کہا؟ کسی بھی مسئلہ میں صرف ایک حصہ آیا ہے تو اس مسئلے کا مخرج اسی حصے کا ہم نامدد ہوگا سوائے نصف کے۔ اس پر ہم گفتگو کر لیں گے۔ ہم مثال کے طور پہ ایک مسئلے میں صرف ایک حصہ سدس آیا، جیسے میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنے باپ کو اور بیٹا کو، اس مسئلے میں صرف ایک حصہ ہے۔ آپ کے لیے چھٹا حصہ، بیٹا وہ تو اسبا ہے، اس کا ٹینشن نہیں لینا، بچے گا تو ملے گا، اسبا کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا، کون؟ سدس، اس کا ہم نام چھٹا حصہ، اس کا ہم نام کون سا عدد ہے؟ 6، چھٹا حصہ آیا، اس کا ہم نام عدد 6۔ تو خوب یاد رکھیے، مسئلے میں صرف ایک حصہ تو مسئلے کا مخرج اسی حصے کا ہم نام عدد
جیسے چھٹا حصہ آیا تو اس کا ہم عدد 6 ہے. اس بات کو آپ سمجھ گئے. چھٹا کی جگہ اگر 1/3 آ گیا تو اس کا ہم عدد 3 ہے. ثلث 1/3 یعنی ثلاثہ 3. تو اگر کسی مسئلے میں ایک حصہ آیا ہو ثلث تو اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ ثلاثہ ہوگا. مثال کے طور میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو. باپ اس مسئلے میں اصبع ہے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں. ماں اس کے لیے کیا ہے؟ ثلث. تو اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا کیا؟ ثلث. اور مسئلے میں اگر صرف ایک حصہ آئے تو مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ اسی حصے کا ہم عدد. تو اس مسئلے میں ثلث حصہ آیا تو آپ خود بتائیے کہ اس مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ ثلث یعنی تہائی. اس کا ہم عدد کون ہے؟ ثلاثہ یعنی 3. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر کسی مسئلہ میں صرف ایک حصہ ہو تو مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ اسی حصے کا ہم عدد ہوگا سوائے نصف کے. ابھی نصف کو لیتے ہیں تو اگر ایک حصہ سدس ہے تو مسئلے کا مخرج 6 ہوگا. اور اگر ثلث یا ثلثان ہے تو مسئلے کا مخرج 3 ہوگا. ثمن ہے 8واں حصہ تو اس کا ہم عدد 8 ہے تو 8 مسئلے کا مخرج ہوگا. ربع ہے چوتھائی، اس کا ہم عدد 4 ہے تو مسئلے کا مخرج 4 ہوگا. تو کسی بھی مسئلے میں صرف ایک حصہ ہے تو مسئلے کا مخرج اسی حصے کا ہم عدد ہوگا سوائے نصف کے. کہ مسئلے میں صرف ایک حصہ ہے مگر وہ حصہ نصف ہے تو اب مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ 2 ہوگا. کیونکہ 2 سے نصف بڑے آرام سے ایک چیز کے 2 ٹکڑے کیے. جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ایک چیز تھی، اس ایک چیز کے آپ نے 2 ٹکڑے کر دیا. 2 ٹکڑے سے آپ دیکھیے نصف بڑے آرام سے نکل گیا، نصف بڑے آرام سے نکل گیا. تو مسئلے میں اگر ایک حصہ ہو اور وہ حصہ نصف ہے تو مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 2 ہوگا. مثال کے طور پہ میت نے اپنے پیچھے چھوڑا کس کو؟ اپنے شوہر کو اور اپنے چچا کو. اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا زوج. چچا کی جہاں تک بات ہے تو وہ اصبع ہے. ایک حصہ آیا ہے کون؟ زوج. اور زوج کے لیے کیا ہے؟ نصف ہے. زوج کے لیے نصف ہے. تو اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا نصف تو اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 2 ہوگا. آپ کو یہ بات سمجھنا ہے. تو مخارج کے اصول آپ سمجھنا چاہ رہے تھے. اگلے سبق میں، اس کے جسٹ آگے والے سبق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کل مخارج فروض 7 ہیں. اگلے سبق میں بیان کروں گا. اب یہ جو 7 مخارج ہیں بات سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے اصول کیا ہے؟ تو ابھی ایک اصل آپ کے سامنے رکھا ہے. کیا؟ کہ اگر کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ ہے، کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ ہے تو ایسی صورت میں مسئلہ میں اگر صرف ایک حصہ ہے تو ایسی صورت میں مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ اسی حصے کا ہم عدد ہوگا سوائے نصف کے کہ نصف کا مخرج 2 ہوتا. ایک اصل تو مخرج کے تعلق سے آپ کو معلوم ہو گیا. آپ کے سامنے بڑا سوال یہ تھا کہ ہم تو حالات جان گئے، حصے معلوم ہو گئے وارثین کے، مگر مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ مخرج مسئلہ کون سا عدد ہوگا؟ تو ایک قانون آپ نے سنا کہ اگر صرف ایک حصہ ہے تو مسئلے کا مخرج اسی حصے کا ہم عدد ہوگا. یہ تو گفتگو تھی اس بات کے اوپر کہ مسئلے میں ایک حصہ. کبھی مسئلے میں ایک سے زیادہ حصے بھی ہوتے ہیں، کبھی 2 حصے بھی ہوتے ہیں، کبھی 3 حصے بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر مسئلے میں 2 حصے یا 3 حصے ہوں
تو مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ تو ذرا تفصیل ہے، تھوڑا سنجیدگی سے سنیے۔ اگر کسی مسئلے میں ایک سے زائد حصے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ حصے ایک نوع کے ہیں یا دو نوع کے۔ ایک نوع یا دو نوع میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ ابھی سن چکے کہ اللہ کی کتاب میں جو حصے آئے ہیں اس کو دو نوع میں بانٹا گیا ہے۔ نوع اول میں کون ہے؟ نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے، ختم۔ نوع ثانی میں کون ہے؟ ثلثان ہے، ثلث ہے، سدس ہے۔ تو دیکھ لیے، تو اب اگر کسی مسئلے میں ایک سے زائد حصے آئے ہیں، ایک سے زائد حصے کسی مسئلے میں آئے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک سے زائد حصے آئے ہیں یہ نوع اول کے ہیں یا نوع ثانی کے۔ یعنی یہ دیکھنا ہے ایک نوع کے ہیں، یعنی سارے حصے ایک سے زائد جو آئے ہیں یا تو نوع اول کے ہیں یا نوع ثانی کے۔ جتنے بھی حصے آئے ہیں وہ ایک نوع کے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خواہ نوع اول کے سب ہوں یا نوع ثانی کے سب ہوں۔ تو ایک سے زائد حصے کسی مسئلے میں آئے ہیں، ایک حصے والی بات ختم ہو چکی، ایک سے زائد حصے کسی مسئلے میں آئے ہیں تو آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ یہ حصے ایک نوع کے ہیں یا الگ الگ نوع کے ہیں۔ اگر ایک نوع کے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیا کہ آپ دیکھیے ایک سے زائد حصے ہیں اور یہ ایک نوع کے ہیں، ایک نوع کے، خواہ وہ نوع اول کے ہوں یا نوع ثانی کے، ایک نوع کے ہیں۔ تو ایسے وقت میں مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں وارثین کو جو حصے ملے ہیں ان حصوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایک نوع کے ہیں، مگر ایک بار پھر ان حصوں میں نظر کیجئے کہ ان حصوں میں سب سے چھوٹا حصہ کون سا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے مثال دے کر کے ہم سمجھائیں۔ ایک حصے میں آئے ہیں ثلثان، ثلث اور سدس۔ ثلثان، ثلث اور سدس، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجیے، اور یہ ثلثان، ثلث، سدس ایک نوع کے ہیں۔ تو اس مسئلے میں ایک سے زائد حصے آئے ہیں اور وہ ایک نوع کے ہیں، تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک نوع کے ایک سے زائد حصے ہوں تو مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ تو میں کہا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان جو حصے ملے ہیں ان حصوں میں سب سے چھوٹا حصہ کون ہے؟ ثلثان، ثلث، سدس، ثلثان، ثلث، سدس۔ بتائیے اس میں سب سے چھوٹا حصہ کون ہے؟ سدس۔ جیسا کہ آپ دیکھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کے تین ٹکڑے کیے تھے تو سدس یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، تو سب سے چھوٹا ٹکڑا کون؟ ثلثان، ثلث، سدس، سب سے چھوٹا حصہ کون ہے؟ سدس۔ تو اب دھیان سے سنیے، اگر کسی مسئلے میں ایک سے زائد حصے آئے ہیں، کسی مسئلے میں ایک سے زائد حصے آئے ہیں، کسی مسئلے میں اگر ایک سے زائد حصے آئے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ ایک نوع کے ہیں یا مختلف نوع کے ہیں۔ اگر ایک نوع کے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، ایک نوع کے یہ حصے ہیں تو پھر ایک بار یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک نوع کے ہیں تو بہت خوب ہے، مگر اس میں سب سے چھوٹا حصہ کون سا ہے؟ جو سب سے چھوٹا حصہ ہوگا
چاہے ایک حصہ ہو، چاہے دو حصہ، چاہے تین، مگر ان حصوں میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہوگا اسی حصے کا ہم نامدد اس مسئلے کا مخرج ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پہ سلوسان، سلوس، سلوسان، سلوس، سدس، اس میں سب سے چھوٹا حصہ سدس ہے، اس کا ہم نامدد 6 ہے مثال کے طور پہ، تو اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 6 ہوگا۔ اب جب ان حصوں کے مسئلے کا مخرج 6 قرار دیں گے تو 6 سے سدس نکل جائے گا، 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، جس کے لیے سدس ہے وہ 1 لے لے گا، مثال کے طور پہ سدس بھی نکل جائے گا، 6 کا 1/3 2 ہوتا، یہ بھی نکل جائے گا، سولوسان 6 کا 2/3 4 ہوتا، 2 دو 4 ہوتا۔ تو آپ کو سمجھ میں دوسرا قانون بھی آ گیا، دوسرا قانون بھی آ گیا۔ کیا دوسرا قانون تھا؟ کہ اگر کسی مسئلہ میں ایک سے، پریکٹس ابھی کریں گے، پہلے آپ سن لیجئے، اگر کسی مسئلہ میں ایک سے زائد حصے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک نوع کے ہیں یا دو الگ نوع کے ہیں۔ اگر ایک نوع کے ہیں تو بہت خوب، زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نوع کے ہیں تو ایک بار پھر دیکھنا پڑے گا ان حصوں میں سب سے چھوٹا حصہ کون ہے، جو سب سے چھوٹا حصہ ہوگا اسی کا ہم نامدد اس مسئلے کا مخرج ہوگا۔ مثال کے طور پہ اب اسے سمجھ لیجئے کہ ایک مسئلے میں نصف ہے اور ثمن ہے، ایک سے زیادہ حصے آ گئے، مگر نصف اور ثمن ایک نوع کے ہیں، تو ایک سے زائد حصے ایک نوع کے آئے تو مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بتا چکے کہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک نوع کے تو سب سے چھوٹا حصہ کون ہے؟ نصف ہے، ثمن ہے، تو اس میں چھوٹا حصہ ثمن ہے، اسی کا ہم نامدد مسئلے کا مخرج ہوگا، یعنی اس مسئلے کا مخرج 8 ہوگا۔ 8 سے ثمن نکل جائے گا، 8واں حصہ 1 ہوگا، 8 سے نصف بھی نکل جائے گا، 8 کا نصف آدھا 4 ہوتا۔ تو 2 اصول تو آپ کو سمجھ میں آ گئے مخرج کے، کہ مسئلے کا مخرج مسئلہ کے لیے کیا اصول ہیں۔ تو 2 اصول آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، کیا 3 اور بتانا ہے۔ 2 اصول کیا؟ اگر کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ ہے سوائے نصف کے تو اس مسئلے کا مخرج اسی حصے کا ہم نامدد ہوگا۔ یہ پہلا قانون مخرج مسئلہ کے تعلق سے۔ دوسرا قانون، ایک سے زائد حصے آئے ہیں کسی مسئلے میں اور یہ ایک نوع کے ہیں، تو ایسی صورت میں مخرج مسئلہ کون ہوگا؟ مخرج مسئلہ سب سے چھوٹے حصے کا ہم نامدد ہوگا۔ یہ دوسرا قانون تھا مخرج مسئلہ کے متعلق۔ اب تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ ایک سے زائد حصے کسی مسئلے میں آئے ہیں اور یہ حصے ایک نوع کے نہیں ہیں، 2 الگ نوع کے ہیں، یعنی کوئی حصہ نوع اول کا ہے 1 یا 2 اور کوئی حصہ نوع ثانی کا ہے 1 یا 2۔ تو نوع اول کا بھی، تو ایک مسئلے میں جو حصے آئے ہیں وہ ایک نوع کے نہیں ہیں، نوع اول کے بھی حصے ہیں، نوع ثانی کے بھی حصے ہیں۔ اگر نوع اول کے ہیں تو وہ سولو کر چکے، اس کے لیے قانون نمبر 2 بتا چکے۔ تو ایک مسئلے میں ایک سے زائد حصے آئے ہیں، مثلا 2 یا 3 کا حصے آئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ حصے جو آئے ہیں 2 یا 3 یا 4 حصے آئے ہیں ایک مسئلے میں، اور یہ ایک نوع کے نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 الگ الگ نوع کے ہیں۔ تو اب مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ اس کے لیے کیا قانون ہے؟ تو یہ بھی بات آسان ہے، وہ یہ ہے کہ نوع اول کے حصے آپ کے ذہن میں ہیں نصف، ربع اور ثمن۔ تو آپ کا سوال کیا، آپ کا پرابلم کیا ہے
کہ ایک مسئلے میں ایک سے زائد حصے آئے ہیں اور یہ ایک نوع کے نہیں دو الگ الگ نوع کے ہیں، تو اب مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں کیا قانون ہے؟ تو سنیے، اس سلسلے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نوع اول کا کون ہے، نصف ہے یا ربع ہے یا ثمن ہے۔ ایک مسئلے میں دونوں نوع کے ہیں مگر نوع اول کا کون ہے، نصف ہے یا ربع ہے یا ثمن؟ سن لیجیے، اگر نوع اول کا نصف ہے اور نوع ثانی کا کل ہے یا بعض ہے، کل یعنی ثلثان بھی ہے، ثلث بھی ہے، ثلث کل یا بعض ہے، سدس ہے، ثلث ہے مثلا، یا سدس ہے اور ثلثان ہے مثلا، تو آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ جب کسی مسئلے میں دو سے زائد حصے آئے ہیں، ایک سے زائد حصے آئے ہیں کسی بھی مسئلے میں، اور یہ ایک نوع کے نہیں ہیں، دو الگ نوع کے ہیں، تو آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ نوع اول کا کون ہے، نصف ہے یا ربع ہے یا ثمن ہے، یہ دیکھنا آپ کو۔ اگر نوع اول کا نصف ہے اور نوع ثانی کا کل ہے یا بعض ہے، ثلثان، ثلث، سدس سب ہے یا بعض ہے، صرف ثلث ہے یا صرف سدس ہے یا صرف ثلثان ہے یا ثلثان اور سدس ہے یا ثلث اور سدس ہے، تو نوع اول کا نصف اور نوع ثانی کا کل یا بعض ہے، تو مسئلے کا مخرج 6 ہوگا۔ قانون نمبر 3، دو کی تفصیل کیا؟ اگر کسی مسئلے میں ایک سے زائد حصے آئے ہیں اور وہ دو الگ الگ نوع کے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا کہ نوع اول کا نصف ہے یا ربع ہے یا ثمن ہے۔ اگر نصف ہو، قانون نمبر 3، اگر نصف ہے نوع اول کا اور نوع ثانی کا کل ہے یا بعض، تو مسئلے کا مخرج 6 ہوگا۔ قانون نمبر 3 تھا۔ قانون نمبر 4، اگر نوع اول کا ربع ہے اور نوع ثانی کا کل ہے یا بعض ہے، تو مسئلے کا مخرج 12 ہوگا۔ قانون نمبر 4 تھا۔ قانون نمبر 5، اگر نوع اول کا ثمن ہے، نوع اول کا ثمن ہے اور نوع ثانی کا کل ہے یا بعض ہے، تو مسئلے کا مخرج 24 ہوگا۔ مخرج کے متعلق یہ 5 قوانین تھے، انہیں اگر آپ سمجھ کر کے محفوظ کر لیں گے تو مسئلہ کے مخرج کے متعین کرنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی، اور جب مسئلے کا مخرج صحیح طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا، سمجھ لیں، اور یہ حالات آپ کو معلوم ہے، تو پھر تقسیم آپ طریقہ کی تقسیم درست طریقے سے کر پائیں گے۔ یہ تو 5 اصول تھے، یہ تو 5 اصول تھے، کس کے تعلق سے؟ کس تعلق سے؟ مخرج مسئلہ کے لیے 5 قانون تھے، جن 5 قوانین کو انتہائی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھا۔ ہاں، تو آپ نے سنا کہ مخرج کسے کہتے ہیں، مخرج کی تعریف آپ کو معلوم ہوئی، اور یہ معلوم ہوا کہ کل مخارج 7 ہیں، اور یہ بات تو اگلے سبق میں آ رہی ہے، مگر مخارج کے لیے کل 5 قانون ہیں، 5 اصول ہیں۔ 5 اصول میں آپ کے سامنے رکھ چکا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب ان اصول پر کچھ مسائل کی پریکٹس کرتے ہیں۔
یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے، اس میں وارثین ہے ماں، بیٹی، پوتی، چچا۔ اب اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ تو آپ پڑھ چکے اولاد کی موجودگی میں ماں کے لیے سدس ہے، سدس ہے، بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے اس حالت میں سدس ہے، اور یہ اسبا ہے۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ یہ جو حصے ہیں، سدس ہے، نصف ہے، سدس ہے، یہ کس سے نکلے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو حصے ہیں ان حصوں کا مخرج، تو مخرج وہ عدد ہونا چاہیے، وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہونا چاہیے جس سے تمام وارثین کے حصے بغیر کسر کے پورے عدد میں نکل آئے۔ تو مسئلہ ہے یہ ہے مسئلہ۔ اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ تو مخرج یہ جو ہم نے لکھا ہے، یہ جو لکھا ہم نے، یہ 6 اس مسئلے کا مخرج ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نشان دے کے بتا دیں، یہ ہے مخرج، مسئلے کا مخرج۔ دیکھیے اس کے جتنے بھی وارثین ہیں ان کے حصے پورے عدد میں، ٹوٹ پھوٹ کے بھی سالم عدد میں، اس کو سدس دینا، 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بنت کو نصف دینا ہے، 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، اس کو سدس دینا ہے، 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، 1 3 4 1 5 بچا ہوا 1 اسبا کو چلا جائے گا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر جتنے بھی وارثین ہیں، اس میت کے جتنے بھی وارثین، ماں، بیٹی، پوتی، چچا، ہر ایک وارث کو اس کا حصہ بغیر کسر کے پورے عدد میں، یہ پورا عدد ہے، ٹوٹ پھوٹ نہیں، 1.5 3.5 3.25 3.25 ایسا نہیں ہے، سالم عدد میں ہر ایک وارث کو اس کا حصہ مل گیا کسر کے بغیر۔ لہٰذا یہ اس مسئلے کا 6 اس مسئلے کا مخرج ہے۔ آپ نے دیکھ لیا 6 اس مسئلے کا مخرج ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر 6 کی جگہ 6 اس مسئلے کا 6 کی جگہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے 12 سے مسئلے کو بناتے ہیں، 12 سے مسئلے کو بنائیں تو بھی بغیر کسر کے سب کو مل جائے گا۔ کیسا مل جائے گا؟ 12 کا سدس 2 ہوتا ہے، اور 12 کا نصف 6 ہوتا ہے، 12 کا سدس 2 ہوتا ہے۔ تو دیکھیے 12 سے بھی بنایا، 12 سے بھی اس مسئلے کو ہم نے بنایا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، 12 سے بھی بنانے کی صورت میں ہر ایک وارث کو اس کا حصہ کسر کے بغیر مل گیا۔ 12 کی جگہ اگر ہم اس مسئلے کو 24 سے بنائیں، 12 کی جگہ 24 سے بھی بنائیں تو ہر ایک وارث کو اس کا حصہ بغیر کسر کے مل جاتا ہے۔ 24 کا سدس 4 ہوتا ہے، 24 کا نصف 12 ہوتا ہے، 4 ہوگا، 4 4 8 12 8 20 4 24۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ 6 سے اگر ہم بنا رہے ہیں تو بھی ہر ایک وارث کو اس کا حصہ بغیر کسر کے مل جا رہا ہے 1 3 1 1۔ 12 سے بنایا تو بھی ہر ایک وارث کو اس کا حصہ بغیر کسر کے مل جا رہا ہے، 24 سے بنایا تو بھی ہر ایک وارث کو اس کا حصہ بغیر کسر کے مل جا رہا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، مگر یہ صحیح ہے کہ 6 سے بھی سدس نصف سدس نکل جا رہا ہے، 12 سے بھی نکل رہا ہے، 24 سے بھی نکل رہا ہے۔
تو کیا اس مسئلے کا مخرج جس طریقے سے 6 ہو سکتا 12 اور 24 بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور اگر 6 کی جگہ 12 یا 24 کو مسئلے کا مخرج ہم قرار دیں تو کیا ہمارا یہ فعل درست ہے؟ جواب یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ مخرج اہل فرائض کی اصطلاح میں وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے، چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے۔ 24 12 6 میں 24 چھوٹے سے چھوٹا عدد نہیں ہے، 12 سب سے چھوٹا عدد نہیں ہے، بلکہ 6 چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے۔ اس لیے اس مسئلے کا مخرج نہ 12 ہوگا نہ 24 ہوگا، بلکہ اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 6 ہی رہے گا۔ تو اگر آپ 12 اور 24 قرار دیتے ہیں تو یہ مسئلہ غلط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مخرج چھوٹے سے چھوٹے عدد کو کہتے ہیں، اور 6 اور 12 اور 24 میں 6 سب سے چھوٹا ہے، 12 24 چھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ 6 ہوگا، 12 نہیں ہوگا، 24 نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال سے آپ مخرج مسئلہ سمجھ گئے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمیں کیا ہے؟ مخرج کے لیے گفتگو مخرج میں چل رہی ہے۔ مخرج کے لیے 5 اصول۔ پہلا قانون کیا بتایا؟ کہ کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ آئے، کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ آئے۔ کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ ہے۔ دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے میں صرف ایک حصہ ماں کے لیے سدس ہے، سدس ہے، یہ تو اسبہ ہے، یہ اسبہ۔ تو اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا۔ تو پہلا قانون، اگر کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ آئے تو مسئلے کا مخرج کون ہوتا؟ اسی حصے کا ہمنام عدد۔ چھٹے کا ہمنام عدد 6 ہے، تو اس مسئلے کا مخرج 6 ہوگا۔ 6 کا سدس 1 ہوتا، ماں کے لیے 1 ہے، جو بچا ہوا ہے وہ اسبہ کو ملے گا۔ تو یہ پہلا قانون تھا مخرج کے متعلق، کہ کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ ہے تو مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ اسی حصے کا ہمنام عدد ہوگا۔ اب اگر کسی مسئلے میں ایک سے زیادہ حصے آئے ہیں، تو ایک سے زیادہ حصے آئے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ حصے ایک نوع کے ہیں یا ایک سے زیادہ نوع۔ ایک سے زیادہ نوع یعنی ایک نوع کے ہیں یا 2 نوع کے۔ اگر ایک نوع کا ہو، جیسے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنی ماں کو اور 2 بہنوں کو اور چچا کو۔ تو ماں کے لیے اس صورت میں کیا ہے؟ سدس ہے۔ کسی بھی طرح کے 2 بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے سدس ہے۔ بہن کے لیے کیا ہے؟ ثلثان۔ دونوں بہنوں کے لیے 2 ثلث۔ یہ اسبہ کیا، چچا کیا ہے؟ اسبہ ہے۔ تو اس مسئلے میں دیکھیے آپ 2 حصے آئے، ایک چھٹا حصہ، ایک 2/3۔ تو کیا کہا میں؟ اگر کسی مسئلے میں 2 حصے آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ایک نوع کے ہیں یا 2 الگ نوع کے۔ تو سدس اور ثلثان یہ ایک نوع کے ہیں، یہ ایک نوع کے ہیں دونوں۔ کیوں؟ نوع ثانی میں ہے ثلثان، ثلث اور سدس، یہ ایک نوع کے ہیں۔ ایک نوع کے ہوں تو ایسی صورت میں آپ کا سوال یہ تھا کہ کسی مسئلے میں ایک سے زیادہ حصے آئے ہیں اور وہ ایک نوع کے ہوں، تو ایسی صورت میں مسئلے کا مخرج
کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ مسئلے کا مخرج کون ہوگا، مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ تو آپ کو حصوں میں دیکھنا پڑے گا سب سے چھوٹا حصہ کون ہے۔ سدس ایک حصہ ہے، ثلثان ایک حصہ، اس میں سب سے چھوٹا حصہ سدس ہے۔ تو 1/9 کے ہیں، اگر حصے 1/9 کے ہیں، کئی حصے آئے ہیں 1/9 کے ہیں، تو اس میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے، سب سے چھوٹا حصہ ہے، اسی حصے کا ہم نامدد مسئلے کا مخرج ہوگا۔ تو یہ سب سے چھوٹا حصہ سدس ہے، اس کا ہم نامدد چھٹا ہے، اس کا ہم نامدد 6 ہے۔ تو اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ اس مسئلے کا مخرج 6 ہوگا۔ دیکھیے 6 سے سدس نکل گیا، 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، 6 کا 2 ثلث 4 ہوتا ہے، یعنی 1 بہن کو 2، 1 بہن کو 2، 1 2 3 2 5 بچا ہوا 1 اسبا کو۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی مسئلے میں 1 سے زائد حصے آئے ہیں اور یہ 1/9 کے ہیں، تو ایسی صورت میں مسئلے کا مخرج سب سے چھوٹے حصے کا ہم نام عدد ہوگا۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ یہ کس بنا پر گفتگو تھی؟ کہ 1/9 کے، 1 سے زائد حصے 1/9 کے ہیں۔ دو قانون ہو گیا مخرج کے متعلق، 2 قانون کی ہم نے پریکٹس کر لی۔ اب اگر ایسا ہو کہ ایک مسئلے میں 1 سے زیادہ حصے آئے ہیں اور وہ 1/9 کے نہیں ہیں، 2 الگ الگ 9 کے ہیں، تو اب ایسی صورت میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نوع اول کا کون ہے، نصف ہے یا ربع ہے یا ثمن ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ مثلا ہم ایک مسئلہ لکھتے ہیں، پہلے ایک بار اسی کی اور پریکٹس کر لیتے ہیں ہم۔ اخت لے یہ مسئلہ ہے۔ میت اپنے پیچھے کس کو چھوڑا؟ اپنی ماں کو، اپنی 2 بہن کو اور اپنی 2 اخیافی بہن اخت لام کو۔ تو اس صورت میں ماں کے لیے کیا ہے؟ سدس ہے، کسی بھی طرح کی 2 بہن ہو تو سدس، اور 2 بہنوں کے لیے کیا ہے؟ ثلثان ہے، دونوں کے لیے ثلثان ہے، اور ان 2 بہنوں کے لیے کیا ہے؟ اللاتی بہن کے لیے ثلث ہے۔ دیکھیے تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے میں 3 حصے آئے ہیں، سدس، ثلثان، ثلث، اور یہ تینوں حصے 1/9 کے 9 ثانی کے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ میرا جواب، جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ سدس ہے، یہاں پر اسی کا ہم نامدد اس مسئلے کا مخرج ہوگا۔ تو اس مسئلے کا مخرج ہو جائے گا 6۔ 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، 6 کا 2 ثلث 4 ہوتا ہے، اور 2 اخت لام ہو تو اس کے لیے ثلث ہے، 6 کا ثلث 2 ہوتا ہے۔ تو ہو گئے 1 2 3 2 5 1 6 1 7۔ مسئلے کا مخرج 6 تھا، اول ہو کر کے 7 ہو گیا، اول ہو کر یہ ہو گیا 7۔ تو اب اس کو لکھیں گے ایسا 7، کہیں گے یہ اول کیا ہے، اگلے سبق میں اس کے جسٹ بعد اول کا بیان آ رہا، وہاں سمجھائیں گے۔ ابھی ہم کو صرف اتنا سمجھانا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کئی حصے آئیں اور 1/9 کے ہوں، جیسے کہ اس مسئلے میں
3 हिस्से आए हैं और तीनों के तीनों 1 9 के हैं, तो ऐसी सूरत में इस मसले का मखरज सबसे छोटे हिस्से का हमनामदद 6 है। 6 से मसला बनेगा, मखरज 6 हुआ। 6 से हिस्सा बटा माँ के लिए ए सुदुस और इनके लिए यानी दो बहनों के लिए 2 सुलुस और 2 अखियाफी बहन के लिए सुलुस। इस तरीके से मसला सोल्व हुआ, 2 कानून हो गए। अब हमारे सामने मैयत ने अपने पीछे किसको छोड़ा? अपने शौहर को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा और अपनी 2 हकीकी बहन को छोड़ा। ये 2 हकीकी बहन को छोड़ा और 2 अखियाफी बहन को छोड़ा। अब देखिए ज़ौज के लिए यहाँ पर क्या है? निस्फ़ है। हालात आप पढ़ चुके हैं, क्यों निस्फ़ है वो बताने की ज़रूरत। माँ के लिए क्या है इस सूरत में? सुदुस है, ये बात आपको पहले से मालूम है। 2 हकीकी बहनों के लिए क्या है? सुलुसान है। 2 अखियाफी बहन के लिए क्या है? सुलुस है। ये आपने देख लिया। तो अब क्या है इस मसले में? एक से ज़्यादा हिस्से हैं, निस्फ़, सुदुस, सुलुसान, सुलुस, और ये हिस्से 1 9 के नहीं हैं बल्कि 2 अलग। 9 अव्वल का निस्फ़ है, ये 9 अव्वल का निस्फ़ है, और ये 9 सानी के ये तीनों हैं। सुदुस है, सुलुसान है, सुलुस है, ये 9 सानी। तो तीसरा कानून आप सुनिए कि अगर किसी मसले में 9 अव्वल का निस्फ़ 9 सानी के कुल के साथ हो, जैसे कि यहाँ पर है, या बाज़ के साथ हो, तो मसले का मखरज कौन होगा? 6 होगा। ये याद रखिए। क्या कहा कि किसी मसले में 9 अव्वल का निस्फ़ 9 सानी के कुल या बाज़ के साथ जमा हो तो मसले का मखरज 6 होता। ये तीसरा कानून। तो निस्फ़ शौहर को मिल जाएगा, 6 का निस्फ़ 3 होता है। सुदुस माँ को मिलेगा, 6 का छठा हिस्सा 1 होता है। और 2 सुलुस 2 हकीकी बहन को मिलेगा, 6 का 2 सुलुस कितना होता है? 4 होता है। और 1 सुलुस 2 अखियाफी बहन को मिलेगा, 6 का 1 सुलुस 2 होता, 2 2 4 2 6। अब जब हम जोड़ते हैं पूरे को, मसला तो 6 से बना, मखरज 6 है, 3 1 4 4 8 1 10, तो ये ऑल हो जाएगा 10 से। गोया कि अब हमारा मसला 6 से नहीं बन करके 10 से बना है। ये ऑल कहाँ से निकल के आया? ऑल क्या चीज़ है? अगले दर्स में ऑल का बयान आ रहा है। अभी हमें ऑल को नहीं समझाना, अभी सिर्फ ये समझाना है कि तीसरे कानून में कि 9 अव्वल का निस्फ़ 9 सानी के कुल के साथ जमा हो तो ऐसी सूरत में मसले का मखरज क्या होगा? 6 होगा। इसी तरीके से बाज़ के साथ भी जमा हो तो मसले का मखरज क्या होगा? 6 होगा। बाज़ के साथ देखना है तो आप इसको उड़ा दीजिए। तो 9 अव्वल का निस्फ़ 9 सानी के बाज़ के साथ जमा हुआ तो भी मसले का मखरज वही 6 रहेगा। हाँ, मगर अब बदलेगा। 6 का निस्फ़ इसको दिया, सुदुस इसको दिया, इसको दिया। अब 3 1 4 और 4 8, 10 की जगह 8 हो जाएगा, 10 की जगह 8 हो जाएगा।
اور بعض کو اگر کم کرنا آپ نے دیکھ لیا 10 کی جگہ 8، اگر اور چھوٹا کرنا ہے تو اس کو بھی نکال دیجئے آپ، تو 9 اول کا نصف 9 ثانی کے بعض کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، تو دیکھ لیجئے شوہر کے لیے نصف ہے، اس کے لیے 2 ثلث ہے، 6 کا نصف 3 ہوتا ہے اور 6 کا 2 ثلث 4 ہوتا ہے، پھر بھی اول ہوا 4 3 7۔ دیکھ لیا آپ نے، کیا دیکھا آپ نے کہ 9 اول کا نصف 9 ثانی کے کل کے ساتھ ہو یا بعض کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں مخرج مسئلہ 6 ہوگا، اس کو آپ نے دیکھ لیا۔ یہ تیسرا قانون تھا۔ اب ہم چوتھے قانون کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اب ہم چوتھے قانون کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اس مسئلے میں کیا ہے، اس مسئلے میں کیا ہے، میت نے کس کو چھوڑا؟ اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، 2 حقیقی بہنوں کو چھوڑا اور 2 اللاتی بہنوں کو چھوڑا۔ یہ اس مسئلے میں ہے، دو اخیافی بہنوں کو چھوڑا۔ تو زوجہ کے لیے یہاں ربع ہے، یہ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، اس بات کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا، ربع ہے۔ ماں کے لیے یہاں سدس ہے، کیوں سدس ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ 2 بہنوں کے لیے کیا ہے؟ ثلثان ہے، کیوں ثلثان ہے یہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ۔ 2 اخیافی بہن کے لیے ثلث ہے۔ تو اس مسئلے میں 1 سے زائد حصے ہیں اور یہ ایک نوع کے نہیں ہیں، 2 الگ الگ، یہ نوع اول کا ہے اور یہ نوع ثانی کے ہیں، یہ نوع ثانی کے ہیں۔ اور یہ نوع اول کا ہے، دیکھ لیا آپ نے۔ تو نوع اول کا ربع، نصف میں تیسرا قانون تھا، نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کل کے ساتھ جمع ہو، سدس ثلثان ثلث کل کے ساتھ جمع۔ تو نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کل کے ساتھ اگر جمع ہو یا بعض کے ساتھ جمع ہو تو مسئلے کا مخرج 12 ہوتا ہے، خوب یاد رکھیے کہ نوع اول کا ربع نوع ثانی کے، نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کل کے ساتھ جمع ہو تو مسئلے کا مخرج 12 ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ یہ چوتھا قانون تھا مخرج کے متعلق۔ تو 12 کا ربع 1/4 بیوی کے لیے ہے، تو 12 کا 1/4 3 ہوتا، 3 چوکے 12۔ سدس ماں کے لیے ہے، 12 کا چھٹا حصہ 2 ہے، 2 چھکے 12 ہے۔ ثلثان 2 بہنوں کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں، تو 12 کا 1 ثلث 4 ہوتا تو 2 ثلث 8 ہوگا۔ 1 ثلث کس کے لیے ہے؟ 2 اخیافی بہن کے لیے ہے، تو 12 کا 1 ثلث 4 ہوتا، تو ہو گئے 3 2 5 اور 8 13 4 17، 4 8 12 2 14 15 16 17، یہ اول ہو گیا 17 سے، گویا کہ اب ہمارا مسئلہ 17 سے بنا۔ تو کیا دیکھا آپ نے، کیا مجھے سمجھانا ہے کہ مخرج کے تعلق سے چوتھا قانون یہ ہے کہ نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کل کے ساتھ جمع ہو تو مسئلے کا مخرج 12 ہوگا۔ کل کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا، اب بعض کے ساتھ دیکھ لیجئے، بعض کے ساتھ جمع ہو تو بھی مسئلے کا مخرج کیا رہے گا؟
تو بھی مسئلے کا مخرج کیا رہے گا؟ 12 ہی رہے گا۔ دیکھیے یہاں نوع اول کا ربع نوع ثانی کے بعض کے ساتھ جمع ہے تو مسئلے کا مخرج 12 ہی ہوگا۔ اس کو ربع دیا ہم نے، اس کو سدس دیا، اس کو ثلث دیا، 8 2 10، 10 3 13، اول ہو کر کے 13 ہو گیا، اول ہو کر 13 ہو گیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کل کے ساتھ، نوع ثانی کے کل کے ساتھ یا نوع ثانی کے بعض کے ساتھ جمع ہو تو ایسی صورت میں مسئلے کا مخرج 12 ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم 5ویں اور آخری قانون کی طرف بڑھیں گے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں زوجہ کے لیے کیا اولاد کی موجودگی میں ثمن ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، میں اس کو نہیں بتاؤں گا۔ 2 بنات کے لیے کیا ہے؟ 2 ثلث، یہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ۔ ماں کے لیے کیا ہے؟ سدس، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ چچا کیا ہے؟ اسبہ۔ تو اس مسئلے میں کیا ہے؟ نوع اول کا ربع ثمن، نوع اول کا ثمن ہے۔ نوع ثانی یہ ہے نوع ثانی، تو نوع اول کا ثمن نوع ثانی کے ساتھ جمع ہے، تو نوع اول کا ثمن نوع ثانی کے کل کے ساتھ یا بعض کے ساتھ جمع ہو تو ایسی صورت میں مسئلے کا مخرج 24 ہوگا۔ ایسی صورت میں مسئلے کا مخرج 24 ہوگا۔ یہ 5واں قانون ہے، کیا کہ نوع اول کا ثمن نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ جمع ہو تو مسئلے کا مخرج 24 ہوگا۔ یہ 5واں اور آخری قانون ہے۔ تو اب 24 سے یہ مسئلہ بنا، 24 کا 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ 3 8 24 3۔ 24 کا 2 ثلث کتنا ہوگا؟ 8 2 16، 8 3 24، 16۔ تو 2 بیٹیوں کو کتنا مل رہا ہے؟ 16 مل رہا ہے۔ 24 کا سدس کتنا ہوگا؟ 4 4 6 24، سب کو جوڑ دیا ہم نے، 16 4 20، 3 23، بچا ہوا 1 اسبہ کو جائے گا۔ تمت درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔